پھر میں نے اس کی مدد کی، اس کی رہائش کا بندوبست کیا، اس کے ڈاکومنٹس بنوا کر دیے۔ وہ میری بہت شکر گزار تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے کام کے وقت یاد کرتی اور میں دوڑا چلا جاتا۔ مجھے اس کی مدد کرنا اچھا لگتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، کسی نہ کسی بہانے ایک دوسرے سے ملتے۔ حیدر افندی ہنسے۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ پسندیدگی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ حیدر افندی نے ڈھلتے سورج کو دیکھ کر اداسی سے کہا، آپ دونوں میں سے محبت کا اقرار پہلے کس نے کیا تھا؟ بطول کے سوال پہ حیدر افندی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کس نے کیا ہوگا؟ حیدر افندی نے بطول کا سوال اسی پر الٹ دیا۔ یقیناً عدن آنٹی نے۔ بطول ایک دم پرجوش ہوئی۔ ہاں، بالکل درست۔ مجھے آج بھی وہ صبح یاد ہے جب پاک میں واک کرتے ہوئے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کچھ دنوں تک پاکستان واپس لوٹ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں، گال لال سرخ۔ حیدر افندی اس طرح نقشہ کھینچ رہے تھے جیسے عدن ان کے بالکل سامنے بیٹھی ہو۔ پھر بطول کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کیا؟ وہ بیچاری رات بھر نہیں سوئی اور دوسرے دن صبح صبح ہی میرے فلیٹ پر آ گئی۔ کہنے لگی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس ملک میں ڈر لگتا ہے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ حیدر افندی اس کی معصومیت پر مسکرائے۔ میں نے کہا، صرف اس لیے نہ جاؤں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ چپ کر گئی۔ بس اس کی اسی ادا پر میں نے اپنے ویزے کی میعاد بڑھا دی۔ وہ پی ایچ ڈی کرتی رہی اور میں اس کے مسئلے حل۔ حیدر افندی خود پر ہنسے۔ جس دن اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی وہ بہت خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش تھا۔ میں نے پوچھا، کیا گفٹ لوگی؟ کہنے لگی، اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کی تلاش مت کرنا، بس ایک سادہ سی شال خریدنا اور میرے کاندھوں پر ڈال کر بولنا، تم آج سے میری ہو۔ مطلب اس کا جواب میں سمجھ گیا تھا، پھر بھی انجان بنا۔ مطلب یہ ہے کہ بس آپ کا نام چاہیے۔ یہ وہ جملہ تھا جو مجھے حیران کر گیا۔ میرے دل کی بات اس کے دل تک کیسے پہنچی، یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حیدر افندی نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ بطول کو تجسس ہوا۔ پھر میں نے بڑی سرکار سے بات کی تو وہ نہیں مانی۔ حیدر افندی کے چہرے سے ایک دم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ وہ اتنی پیاری تو ہے۔ پھر بطول کی بات پر حیدر افندی حیران ہوئے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ خوبصورت ہے؟ تم نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ حیدر افندی کے سوال پر بطول کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ وہ آکاشا جو اتنا خوبصورت ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں پر گیا ہے، بطول نے وضاحت دی۔ تو حیدر افندی نے سر ہلایا۔ اگر تم اس سے پوچھو تو وہ کہے گی کہ آکاشا اپنے باپ پر گیا ہے، وہ ایسی ہی ہے، میری دیوانی پاگل۔ حیدر افندی اب بہت سنجیدہ تھے مگر لہجہ زخمی سا تھا۔ عدن ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی ذہانت پر وہ باہر پڑھنے گئی۔ بڑی سرکار کو نہ تو اس کا خاندان پسند تھا اور نہ مالی حیثیت۔ ایک اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ لڑکی ہو کر اکیلی بیرون ملک پڑھنے کیسے گئی۔ میں ایک اعتراض دور کرتا تو وہ دوسرے اعتراض کو لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ ایک طرف بڑی سرکار نے ضد لگا رکھی تھی تو دوسری طرف عدن۔ میں دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ حیدر افندی بتاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بطول نے بازو ہلایا۔ پھر میں اس کی محبت کے آگے ہار گیا اور میں نے اپنے خاندان اور بڑی سرکار سے زندگی میں پہلی بار بغاوت کرتے ہوئے اس سے لندن میں شادی کر لی۔ ہماری شادی کا علم جب عدن کے گھر والوں کو ہوا تو وہ ناراض ہو گئے اور اس سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا۔ اس نے میری محبت میں بہت قربانی دی ہے جس کا مجھے مرتے دم تک افسوس رہے گا۔ حیدر افندی شدید دکھی نظر آ رہے تھے اور جب بڑی سرکار کو پتہ چلا تو گویا ایک طوفان ہی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے فوراً واپس آنے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ طلاق کا مطالبہ بھی رکھ دیا۔ میں عدن کو لے کر واپس پاکستان آیا
مگر میں اسے حویلی نہیں لا سکتا تھا۔ اس وقت میری حیثیت بہت کمزور تھی۔ میں مالی طور پر بڑی سرکار پر منحصر تھا اور حویلی کے سب ہی لوگ، میرے اپنے والد، تمہارے بابا سائیں، سب میرے خلاف تھے۔ میں مجبور تھا، لہٰذا عدن کو اپنے ایک دوست کی فیملی پاس چھوڑ آیا۔ حویلی آتے ہی مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا جو میں نے عدن سے شادی کر کے کی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے جذباتی، مالی، ہر طرح کا بلیک میل کیا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں نے سب کی باری باری منتیں کی مگر کوئی نہیں مانا۔ بالآخر تمہارے باپ کو میری حالت پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بڑی سرکار سے اتنی رعایت لے دی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ باقی میں عدن کو کبھی حویلی نہیں لے کر آؤں گا اور نہ ہی اسے ملنے جاؤں گا۔ وقتی طور پر میں نے یہ سب باتیں مان لی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آنے لگا۔ تو آپ چوری چھپے ملنے چلے جاتے نا، بطول کے مشورے پر وہ ہنسے۔ میں ایسا ہی کرتا تھا، مہینے میں ایک آدھ بار اس سے ملنے چلا جاتا مگر اس کی بے تابی مجھے خوشی کی بجائے مزید شرمندہ کر دیتی۔ پھر بڑی سرکار نے میری شادی زبردستی راشدہ بیگم سے کرا دی۔ میں نے شادی سے پہلے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی کہ میرے گھر میں تو وہ رہ سکتی ہیں مگر میرے دل میں نہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، مگر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جیسے تیسے میرا قدم گزرنے لگا اور میرا وقت بھی گزرنے لگا۔ پہلے یوشے اور بعد میں آکاشا پیدا ہوا۔ آکاشا کی پیدائش پر عدن بہت رنجیدہ ہو گئی۔ اب اسے میری ضرورت تھی کیونکہ راشدہ پاس تھے مگر عدن بالکل اکیلی تھی۔ میں نے تب تک اپنے قدم کافی جما لیے تھے۔ اب مجھے مالی طور پر بڑی سرکار کی محتاجی نہیں تھی۔ میں نے آکاشا کی پیدائش پر عدن کو ایک خوبصورت سا فلیٹ گفٹ کیا، پھر ہم تینوں وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ چند ماہ میری زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ ہم نے جیسا سوچا تھا ویسے زندگی گزارنا شروع کی۔ حیدر افندی جوش سے سب بتا رہے تھے جبکہ بطول چپ چاپ سن رہی تھی۔ مگر پھر ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ پہلے میرے بابا سائیں اور بعد میں تمہارے بابا اس دنیا سے چل بسے۔ بڑی سرکار بالکل اکیلی رہ گئی۔ حویلی، جائیداد، زمینیں، بڑی سرکار ان سب کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ انہیں میری ضرورت تھی۔ آخر وہ میری ماں تھی۔ مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ بڑی سرکار نے مجھے میرے باپ اور بھائی کے جنازے پر بھی صرف اسی شرط پر شامل ہونے دیا کہ میں عدن کو کبھی حویلی نہیں لاؤں گا۔ حیدر افندی اب بہت آہستہ بول رہے تھے۔ میں نے ماں اور عدن میں سے ایک کو چننا تھا۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے عدن کو خرچہ بھیجتا رہتا تھا، گو کہ اسے میرے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود ایک یونی میں پڑھا رہی تھی مگر اس طرح میرے دل کو کچھ تسلی ہو جاتی تھی۔ حیدر افندی نے کسی مجرم کی طرح اپنی گردن جھکا لی۔ آپ آخری بار ان سے کب ملے تھے؟ بطول کے سوال پر انہوں نے سر ہٹایا۔ 10 سال پہلے، بہت کرب سے جواب دیا۔ پھر کیوں نہیں ملے؟ بطول کو حیرت ہوئی۔ راشدہ بیگم کی شکایت پر بڑی سرکار نے قسم دی کہ اگر آئندہ تم اس سے ملے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بس پھر میں نے جدائی کو گلے لگا لیا۔ پہلے بھی کون سا میں روز جاتا تھا، جہاں کی خاصی ذمہ داریاں تھیں مجھ پر۔ حیدر افندی ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ اب بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں؟ بطول کے سوال پر حیدر افندی نے اپنا موبائل کھول کر اس کے آگے کر دیا جہاں واٹس ایپ پر ان کی تصاویر چمک رہی تھی۔ اور آپ؟ بطول کے پوچھنے پر وہ کھڑے ہو گئے۔ مرد کبھی محبت نہیں کرتا، وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اسے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، خاندان کی بقا کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں، انہیں مالی مستحکم کرنا ہوتا ہے۔ وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ محبت کرے گا تو یہ کام کون کرے گا؟ حیدر افندی پتہ نہیں خود پر طنز کر رہے تھے یا بڑی سرکار پر، مگر آج بطول کو نوید کی تمام باتیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔
وہ محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ مرد تھا۔ چچا سائیں، مجھے بھی کسی سے بہت محبت ہے، عدن آنٹی کی طرح۔ حیدر افندی جانے کے لیے مڑے تھے جب بطول کی بات کرنٹ کھا کر پلٹے تھے۔ اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ اس بطول کی بچی کا گلا دبا دوں۔ جب میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنی طرف سے بونگی نہیں مارنی، جیسا کہا ہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے، مگر یہ لڑکیاں سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ ان کے دماغ میں بہت عقل ہے، اگر ہوتی تو کیا وہ لڑکیاں ہوتی؟ یوشے شدید غصے میں جیپ کے بونٹ پر بیٹھا آکاشا سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے تو یہ حویلی والے بالکل سمجھ نہیں آ رہے، عجیب لوگ ہیں۔ بھائی اگر لڑکی ڈائیلاگ بھول گئی ہے تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ آکاشا نے ببل چباتے ہوئے سرسری انداز میں جواب دیا، ڈائیلاگ کے بچے، اس نے سب کچھ سچ سچ بابا سائیں کو بتا دیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں جو کلاس ہوگی، تم نے ویسے وہ کلاس کبھی یونی میں نہیں لی ہوگی۔ یوشے نے غصے سے آکاشا کو دیکھا۔ میں یونی میں کلاس نہیں لیتا ہوں، بلکہ آکاشا کی شرارت پر بریک تب لگی جب نوید کی جیپ ان کے قریب آ کر رکی۔ یوشے سائیں آپ کو حیدر سائیں ڈیرے پر بلا رہے ہیں، وہ کافی غصے میں لگ رہے ہیں۔ نوید نے سر جھکاتے ہوئے احترام سے اطلاع دی۔ واو نوید، فی الحال تم اپنی یہ شکل میرے سامنے سے گم کرو، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی کزن کو شادی سے پہلے ہی بیوہ کر دوں۔ یوشے کے جواب پر آکاشا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے نوید کو جانے کا کہا۔ تجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، یوشے نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے آکاشا پر طنز کیا، جو اس کے برابر بیٹھا گنگنا رہا تھا، اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا۔ گانا گاتے ہوئے وہ مصنوعی رو بھی رہا تھا۔ آکاشا اپنا منہ بند کر لے، اس سے پہلے کہ میں تجھے جیپ سے باہر پھینک دوں۔ ابھی وہ آکاشا کو غصے ہو ہی رہا تھا کہ ایک بکری کا بچہ اچانک اس کی جیپ کے آگے آ گیا۔ یوشے نے بمشکل اسے بچایا، مگر بکری کے بچے امثال کو بھاگتا دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ایک منٹ، میں ابھی آیا، یوشے نے آکاشا کو کہتے ہوئے جیپ سڑک کنارے لگائی اور باہر نکلا۔ مجھے کوئی ضروری کام نہیں ہے، بے شک 1 گھنٹہ لگا کر آرام سے آنا۔ آکاشا کے جواب پر یوشے نے پوری طاقت سے جیپ کا دروازہ بند کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ چل مسٹر آکاشا، ذرا اپنی مس موصلہ دار کی خبر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے مکمل ہی بھول جائے، اور پتہ کر آج کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے۔ آکاشا نے خود کلامی کرتے ہوئے حرم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو مس چونا۔ آکاشا نے کال اٹینڈ کرتے ہی اپنی ہی دھن میں حرم کو مخاطب کیا، یہ کسی مس چونا کا نمبر نہیں ہے۔ حرم کی جگہ ماہم کی آواز سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ارے واہ، آپ کے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے، میری غیر موجودگی میں کیسے کیسے لوگوں کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ آکاشا نے اسے جھڑا، اور وہ سچ مچ جھڑ بھی گئی۔ میرے منہ میں پیدائشی طور پر زبان موجود ہے، ماہم کا جواب آکاشا کو مزہ دے گیا۔ اچھا، پھر مجھے کیوں ان 2 سالوں میں پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کے منہ میں زبان ہے؟ آکاشا نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ کیونکہ میں اپنی زبان صرف بولنے کے لیے استعمال کرتی ہوں، ماہم کا طنز سمجھتے ہوئے آکاشا نے سیٹی بجائی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، جب لڑکیاں زبان چلانے لگیں۔ آکاشا کو مزہ آ رہا تھا، تب کر ہی وہ بول تو رہی تھی۔ آکاشا کام کی بات کرو، کیوں فون کیا ہے؟ ماہم نے جلدی سے پوچھا۔ اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر آپ کو فون کرنا منع ہے؟ جی بالکل، میں فون بند کرنے لگی ہوں، ماہم نے دھمکی دی۔ تم فون بند نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے، جس کا ہے پہلے اسے بلاؤ۔ آکاشا نے حرم کا پوچھا۔ وہ تو اس وقت کلرک کے آفس گئی ہوئی ہے۔ ماہم کے جواب پر آکاشا چونکا۔ کیوں، خیریت؟ جی، آپ کے کارنامے کی وجہ سے ہی جرمانہ جو رہ گیا تھا، وہ جمع کروانا ابھی باقی تھا۔ ماہم اپنے غصے کو دباتی ہوئی بولی، جبکہ آکاشا نے کہکا لگایا۔ ویسے میں تمہیں کبھی بھولوں گا نہیں، آکاشا نے جتلایا۔
جی بالکل، آپ بولنے والی چیز نہیں ہیں، مہم نے تصدیق کی۔ اچھا، میرے بغیر اداس تو نہیں ہوگی؟ یونی تو سنی سنی نہیں لگتی، ہر وقت میرا انتظار تو نہیں رہتا۔ آکاشا اس وقت فل مہم کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جی، ہر طرف امن و امان ہے اور ہم ذہنی اور جسمانی سکون محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جہاں ہیں وہیں آرام سے رہیں اور یہاں واپس نہ آئیں۔ مہم کے جواب پر پہلی بار آکاشا کو غصہ آیا۔ سوچ لو، اگر میں کبھی واپس لوٹ کر نہ آیا تو؟ آکاشا کے اس طرح پوچھنے پر مہم کو عجیب سا احساس ہوا۔ تو کیا؟ مہم نے آہستہ سی آواز میں پوچھا۔ سوچ، اگر کبھی ایسا ہو کہ تم مجھے آج کے بعد کبھی نہ دیکھ سکو، نہ سن سکو، میں وہاں چلا جاؤں گا جہاں سے کوئی کبھی واپس نہیں آتا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آکاشا کے اس اچانک سوال پر مہم پریشان ہو گئی۔ آکاشا، تم کہاں ہو؟ مہم نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا، جس پر آکاشا نے کہکا لگایا۔ میں اس وقت بالکل خیریت سے جیپ میں بیٹھا ہوں، اور بھائی کسی سے ملنے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ وقت گزارا جائے، آخر آپ میرے بغیر اداس ہو گئی ہوں گی۔ آکاشا کے جواب پر مہم کو شدید غصہ آیا۔ جہنم میں جاؤ تم، اور جہنم میں جائیں تمہارے ڈرامے بازیاں۔ مہم کے دل میں جو بھی ہمدردی کا جذبہ آکاشا کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ ایک دم انتقال کر گیا۔ اتنی دیر میں اسے دور سے آتی حرم نظر آئی۔ رکو! یوشے نے امسال کو پیچھے سے آواز دی، جس پر امسال کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کیونکہ اب وہ یوشے کے خیالات اپنے بارے میں جانتی تھی۔ یہ کیا بندروں کی طرح پورے گاؤں میں بھاگتی پھرتی ہو، گھر پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتی؟ یوشے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں گھر میں آرام سے ہی بیٹھتی ہوں، اور یہ بندروں کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، کسی اچھی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے؟ امسال نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے عزلی روکھے پن سے پوچھا۔ امسال، یوشے اس وقت آگے ہی بہت الجھا ہوا تھا۔ اس پر امسال کی زبان درازی مزید غصہ دلا گئی۔ اگر غلطی سے میرا نام یاد ہو ہی گیا ہے تو یوں ہر وقت پکارنے کا فائدہ؟ امسال کے سوال پر یوشے کا دل کیا اسے ایک زوردار تھپڑ لگا دے۔ اگر تم میرے آگے زبان چلانے سے باز نہ آئی تو میں قسم سے میں بہت برے انداز سے پیش آؤں گا۔ میری بات چپ چاپ مان لیا کرو، بحث نہ کیا کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں اس علاقے کا سردار ہوں، یہ بات یاد رکھو میری۔ یوشے نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یوشے کو یوں غصے سے بولتا دیکھ کر امسال کے چہرے پر ایک دم اداسی چھا گئی، اور وہ چپ چاپ وہاں سے جانے لگی۔ آئندہ میں تمہیں یوں گاؤں میں بھاگتا نہ دیکھوں، سمجھی؟ یوشے دوبارہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ یوشے کو واپس آتا دیکھ کر آکاشا نے کال بند کر دی۔ آپ اتنی ایمرجنسی میں کہاں گئے تھے؟ یوشے کے سخت اثرات دیکھ کر آکاشا نے پوچھا۔ بکری ذبح کرنے۔ یوشے نے چڑھ کر جواب دیا۔ اسے اپنا کھیل خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ارے واہ، آپ نے کبھی بتایا نہیں آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ بھائی یار، آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں۔ آکاشا نے اس شرارت بڑے لہجے میں داد دی، جس پر یوشے نے جیپ کو بریک لگائی۔ تم پیدل ڈیرے جاؤ گے یا میں جاؤں؟ یوشے نے پوچھا۔ سوری، آکاشا باہر دیکھنے لگ گیا۔ تو یوشے نے دوبارہ جیپ سٹارٹ کی۔ گدھے، الو کے پٹھے، تم دونوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ حیدر افندی نے سخت غصے میں چکر لگاتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ دونوں سر جھکائے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ یوشے، تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ؟ بولو۔ دونوں کو خاموش دیکھ کر حیدر افندی نے یوشے کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ آکاشا کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ مصدقہ اور آخری اطلاع کے مطابق آپ میرے باپ ہیں۔ یوشے حیدر کو چپ دیکھ کر آکاشا نے اس کی مشکل آسان کی۔ آکاشا، آپ چپ رہیں، ابھی ہم یوشے سے بات کر رہے ہیں۔ حیدر افندی نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے آکاشا سے کہا، ابھی میں زندہ ہوں اور میرا دماغ بھی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، پھر سارے مسئلے تم خود اکیلے کیوں حل کر رہے ہو؟
وہ بھی اتنے غلط طریقے سے۔ اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتے، میں خود دیکھتا اس مسئلے کو۔ حیدر افندی اب یوشے کے بالکل سامنے بیٹھ گئے تھے۔ یہ مسئلہ آپ سے حل ہونے والا نہیں تھا، اسی لیے نہیں بتایا۔ بالآخر یوشے نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا؟ حیدر افندی نے اتنے زور سے پوچھا کہ ان کی آواز کی گونج پورے ڈیرے میں سنائی تھی۔ جی بابا سائیں، یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کر سکتے تو آپ کا اپنا مسئلہ آج تک یوں لٹک نہ رہا ہوتا۔ یوشے کے جتلانے پر حیدر افندی کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، مگر یوشے کے گال پر پڑنے سے پہلے ہی رک گیا۔